شک صدر۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں، ہم منت سماجت کر کے اور مکے میں وبائی امراض کے خطرے کی بات کر کے انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس لے آئے۔ 1 سال بعد وعدے کے مطابق پھر انہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ گئے۔ ان کی عمر 3 سال ہو چکی تھی۔ خوب دوڑتے بھاگتے اور خوش و خرم صحت مند بچے تھے۔ سیدہ آمنہ اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھی۔ ممتا کی شدت محبت ہم دیکھتے رہے۔ ہمارا دل بھی اس بابرکت بچے سے جدا ہونے کو تیار نہ تھا۔ جی چاہتا تھا کوئی بہانہ بن جائے، کوئی واقعہ ایسا ہو جائے کہ یہ خوش نصیب پھر کچھ عرصے کے لیے ہمارے پاس رہے۔ اس کی وجہ سے ہم پہ جو نعمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں وہ جاری رہیں۔ ہماری خوش بختی کہ ان دنوں حقیقت میں مکہ کے اندر بچوں کی متعدی بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں۔ سیدہ آمنہ خود ان بیماریوں کی وجہ سے بے چین نظر آئیں۔ ہم نے پھر عرض کی سیدہ سے، بڑی منت کی، بچے کی صحت اور زندگی کا واسطہ دیا، گزارش یہ کی کہ تھوڑا عرصہ اور بچہ ہمارے پاس رہنے دیں۔ آخر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان گئی اور ہم بابرکت بچے کو پھر اپنی خانہ بدوش بستی میں لے آئے۔ بابرکت بچے کو آئے 2 یا 3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ وہ اپنے رضائی بھائی عبداللہ کے ہمراہ گھر کے پچھواڑے بکریوں کے ریوڑ کو چرا رہے تھے۔ دونوں بچے ہم عمر تھے، کھیلتے اور بکریاں چراتے۔ کھانے کا وقت ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی سے کہا، گھر سے کھانا لاؤ۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ آسمان پہ 2 سفید بڑے پرندے آئے، قریب اترے، پھر وہ سفید پوش انسان کی شکل میں تبدیل ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھے۔ رضائی بھائی عبداللہ یہ منظر دیکھ کے سہم گیا، بھاگا گھر گیا۔ گھر میں بی بی حلیمہ اور ابو شیمہ دونوں موجود تھے۔ عبداللہ روتا ہوا ادھر پہنچا، پوچھا کیا ہوا؟ عبداللہ کے منہ سے آواز نہ نکلے، روتے روتے بولا، ہمارے قریشی بھائی۔ کیا ہوا اسے؟ 2 سفید پوش آئے، پھر انہوں نے اس کا پیٹ پھاڑ دیا۔ بی بی حلیمہ اور ان کے خاوند ابو شیمہ گھبرا کے ایک دم ادھر بھاگے گئے۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، رنگ فاق ہے۔ بی بی حلیمہ نے گلے لگایا، پھر ابو شیمہ نے پاس بیٹھ کے پیار کیا اور پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، 2 سفید پوش انسان آئے، وہ پہلے آسمان پر 2 بڑے پرندے بن کر نظر آئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، یہی ہے؟ وہ بولا ہاں۔ پھر وہ ادھر زمین پہ اتر گئے۔ زمین پہ پاؤں لگتے ہی انسانوں جیسی شکل ہو گئی ان کی۔ پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا، زمین پہ لٹا کے میرا سینہ اور پیٹ کاٹ دیا، اندر جسم میں ہاتھ ڈالا، میرا دل نکال کے کاٹا، اس میں سے کوئی کالا دھبا سا نکالا، اسے پھینک دیا، پھر پیٹ اور سینے پہ ہاتھ پھیرا، وہ جڑ گیا۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں، بابرکت قریشی بچے سے ہوئے اس واقعے کی تفصیل سن کے ہم دونوں میاں بیوی بہت گھبرائے۔ ابو شیمہ بی بی حلیمہ سے کہنے لگے، بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اسے واپس کر آتے۔ دونوں ڈر گئے، وہ سمجھے کسی آسیب کا خطرہ ہے۔ اپنی طرف سے انہوں نے اچھی طرح تسلی کر لی تھی، بچے کے جسم پہ کسی زخم کا کوئی نشان نہ تھا، کہیں کوئی خون کا دھبا نہ تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنی سواریاں نکال کے اگلے دن ہی انہیں لے کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں یمن سے آئے ہوئے کچھ یہودیوں کا قافلہ ملا۔ انہوں نے بچے کو دیکھا تو ٹھہر گئے، ہم سے اجازت لے کر بچے کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے، کبھی چہرہ تکتے، کبھی کندھے، کبھی کندھوں کے درمیان کمر۔ پھر بولے، یہ آئندہ عظیم الشان ہوگا۔ کہنے لگے، یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم اپنے ملک لے کر جائیں گے۔ بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر نے بڑی جد و جہد سے اس قبیلے سے جان چھڑائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچے تو ایک اور واقعہ ہو گیا۔
مکہ کے مضاف میں کہیں گھڑی 2 گھڑی کو وہ ادھر ادھر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گم ہو گئے، بڑی تلاش کی نہ ملے۔ بی بی حلیمہ سہمی روتی ہوئی سیدنا عبد المطلب کے پاس آئیں، بولی سردار آپ کے شہر کے کونے پہ آپ کا پوتا گم ہو گیا۔ سیدنا عبد المطلب نے کعبہ کے دروازے پہ آ کے کنڈی ہلائی، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، بولے اللہ میرا شہسوار مجھے دے دے، تو ہی تو ہے جس نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ ہونٹوں پہ یتیم پوتے کی سلامتی کے لیے دعائیں تھر تھرا رہی تھیں۔ ادھر ادھر لوگ دوڑائے۔ ورقہ بن نوفل ایک دوسرے قریشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے سیدنا عبد المطلب کے پاس لائے۔ سیدنا نے آپ کو چوما، کندھے پہ بٹھایا، کعبہ کا طواف کیا، خدا کا شکر ادا کیا اور سیدہ آمنہ کے پاس لائے۔ سیدہ آمنہ اپنے لال کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بی بی حلیمہ اور ان کا خاوند ابو شیمہ کہنے لگے مدت رضاعت الحمدللہ پوری ہوگی۔ سیدہ آمنہ کہنے لگیں تم لوگ تو ابھی چند مہینے پہلے اتنی ضد اور اصرار کر کے بچے کو مجھ سے لے کر گئے تھے، اب اچانک جو بھاگم بھاگ تم لوگ آئے ہو تو کوئی بات ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ کیا راز ہے۔ بی بی حلیمہ اور ابو شیمہ نے شق صدر کا پورا واقعہ سنا دیا۔ سیدہ آمنہ پوچھنے لگیں کیا تمہیں کسی آسیب کا خطرہ ہے؟ وہ چپ۔ سیدہ بولیں سنو ایسا بالکل نہیں ہے، واللہ ان پہ شیطان قابو نہیں پا سکتا، میرے لخت جگر کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مرتبہ ہوگا۔ بولی میں تمہیں اس کی ولادت کا قصہ نہ سناؤں؟ بی بی حلیمہ اور ابو شیمہ بولے جی ضرور کہیے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بچے کی پیدائش پہ سیدہ نے بتایا کہ جتنی دیر یہ بچہ ان کے پیٹ میں رہا انہیں کوئی گرانی یا تکلیف نہ ہوئی۔ پھر انہوں نے بچے کی پیدائش کے وقت اپنے جسم سے ایسا الوہی نور نکلتے دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ بھی بتایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی زمین پہ ہاتھوں کو ٹیک کے سر اٹھا کے آسمان کو تکنے لگا۔ سیدہ بولی اچھا کیا میرے بچے کو میرے پاس لے آئے آپ لوگ، دل میں کوئی مغالطہ نہ رکھیں، ہر قسم کے خوف و خطر کا خیال چھوڑ دیں، میرا بچہ بڑی شان والا ہے۔ بی بی حلیمہ اور ابو شیمہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائے، ان برکتوں کا ذکر کیا جو اس بچے کے ساتھ ان کے گھرانے میں آئیں، اونٹنی اور اس کا دودھ، ان کے اپنے جسم میں قوت، پھر راہ میں ملے قافلے کا اصرار کہ بچہ ہمیں دے دو۔ پھر بی بی حلیمہ نے ایک واقعہ سنایا، بولی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں باہر نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ان کی بیٹی شیمہ ہے، ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اوپر آسمان پر تیز دھوپ، گرمیوں کا موسم۔ بی بی حلیمہ کہتی ہیں میں اپنی بیٹی سے خفا ہوئی کہ ایسے گرم موسم میں یوں بچے کو باہر لے آئے۔ شیمہ نے کہا امی میرے قریشی بھائی کے جسم کو دھوپ میں بھی دھوپ نہ چھو پائے، ایک بادل کا ٹکڑا ان کے اوپر اوپر چلتا میں نے دیکھا، جب یہ رکتے تو بادل بھی رک جاتا، چلتے تو بادل چلنے لگتا۔ بی بی حلیمہ اور ابو شیمہ حارث بن عبد العزیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ بعد کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شق صدر کا واقعہ جس تفصیل سے سنایا وہ کچھ یوں ہے۔ فرمایا میری رضائی ماں بنی سعد بن بکر سے تھی، میں نے بھائی سے کہا جاؤ امی سے کھانا لے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا اور میں ریوڑ کے پاس تھا کہ 2 سفید پرندے آئے، ایک نے دوسرے کو کہا کیا یہی ہے؟ دوسرے نے کہا ہاں۔ پھر دونوں نے مجھے جھپٹ کر پکڑا اور گدی کے بل پچھاڑ دیا، پھر پیٹ چاک کر کے دل نکالا اور اس کو چیر کے 2 سیاہ بوٹیاں نکالیں۔ پھر ایک نے دوسرے کو کہا برف کا ٹھنڈا پانی لاؤ، اس پانی سے انہوں نے میرا پیٹ دھویا، پھر برف کے ٹھنڈے پانی سے میرا دل صاف کیا۔ پھر ایک نے کہا سکینت اور تسکین قلبی لاؤ،
اسے پھر دل پہ چھڑک دیا گیا۔ ایک نے پھر کہا، شفاف سی دو۔ اس نے سی دیا اور میرے دل پہ نبوت کی مہر لگا دی۔ ایک نے پھر دوسرے سے کہا، ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں بٹھاؤ اور دوسرے پلڑے میں 1000 امتی۔ میں نے دیکھا 1000 والا پلڑا اوپر اٹھا ہوا تھا، ہلکا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ مجھ پر نہ گر پڑے۔ پھر وہ بولے، اگر پوری امت کے ساتھ بھی تولا جائے تو یہ وزنی ہوگا۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ میں خوف زدہ تھا۔ میری رضائی ماں آئیں، میں نے پوری بات بتائی۔ انہوں نے میرے رضائی باپ سے کہا، بچے کی عقل ٹھیک نہیں رہی۔ انہوں نے میرے لیے خدا سے دعا مانگی، سواری تیار کی، مجھے ساتھ لیا اور مکہ پہنچ گئے۔ پھر انہوں نے میری والدہ سے کہا کہ ہم نے امانت واپس کر دی، اپنی ذمہ داری نبھا دی۔ میری والدہ نے پورا قصہ سنا اور فکر مند نہ ہوئیں، بولیں، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میری پیدائش پر نور کیسے ان کے جسم سے نکلا اور شام کے محلات کو روشن کر گیا۔ کہتے ہیں شق صدر کا واقعہ 3 بار ہوا۔ پہلی بار تو یہی 3.25 سال کی عمر میں بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں رضاعت کے دوران، جب بی بی حلیمہ انہیں ان کی والدہ کے پاس مکہ میں چھوڑ کے گئیں۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہوا۔ وہ کلام اترنے سے پہلے جو کسی پہاڑ پہ بھی اتارا جاتا تو اس کلام کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تیسری بار شق صدر کا واقعہ 48 سال کی عمر میں اس وقت ہوا جب 2 بڑے صدموں کے بعد اور ایک انتہائی غیر معمولی سفر، 2 عظیم صدمے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرپرست چچا سیدنا ابو طالب کی وفات کے صدمے تھے۔ اور انتہائی غیر معمولی سفر زمین سے زمین اور زمین سے آسمان کا سفر تھا، پورے جسم و جان کے ساتھ۔ پہلے شق صدر کے دوران بتایا گیا کہ سینہ چیرنے کے بعد دل نکال کے چیرا جاتا ہے اور دل کے اندر سے 2 کالی کالی بوٹیاں جیسے جمع ہوا خون نکال کے پھینک دیا جاتا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے ہر انسانی دل میں۔ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چھو لیتا ہے، سوائے ابن مریم علیہ السلام کی۔ ابن مریم علیہ السلام شاید اس لیے ماں کی گود میں ہی بولنے کی قدرت لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اس لمحے اپنی پیغمبری کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ بعد کے دنوں شق صدر کے واقعات میں دل چیرا تو گیا، اس کے اندر سے کوئی شے نہ نکالی گئی۔ ہر بار اجلی سفید براق برف جیسے نور کا منجمد پیکٹ دل میں ڈالا گیا۔ شق صدر کے تینوں واقعات خدائی شان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انعامات ہیں۔ برف میں ڈھلا اجلا نور کیا ہے؟ انسانی دل کو غیر معمولی واقعات اور غیر معمولی سفر کے لیے تیار کرنا۔ شاید یہ آسمانی راز ہے۔ بہرحال دنیاوی طور پہ ہمارے لیے سوچنے والوں کو ایک انعام ملا ہے، اس حقیقت پہ غور کرنے کا کہ دل چیرتے سمے اور چیرنے کے بعد جسم کو برف سے دھونا جدید میڈیکل سائنس میں تمام تر سرجری کی اساس بن گیا۔ آج بھی ہر قسم کی سرجری میں بہتے ہوئے خون کو روکنے کا بہترین طریقہ کولڈ سپانجنگ ہے۔ کرائیو سرجری میں کٹے ہوئے جسم سے خون نہیں بہتا۔ یہ بھی شاید غور کرنے والوں کو کبھی انعام مل جائے کہ زمین و آسمان کے درمیان وقت اور جگہ کی تمام تر مسافتوں کو عبور کرنے سے پہلے انسانی جسم میں دل اور خون کے ساتھ کوئی اجلی براق ٹھنڈی برف جیسی انہونی شے ڈالنی پڑے گی کہ جب انسانی جسم روشنی کی رفتار سے ہزاروں گنا تیز خیال کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے مادی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، سالم سفر کرے، صحیح و سالم واپس آئے۔ یہ سب غور کرنے والوں کے لیے لکھے انعامات ہیں۔ دکھوں اور سختیوں کی برداشت کے لیے بھی خون میں کوئی غیر معمولی چیز ڈالنے سے اعصاب مضبوط ہونے کا کوئی طریقہ شاید کبھی ہم انسانوں کو میسر آ جائے جو غور کرتے ہوں۔